دیکھیے بڑھاپے میں خوشی خریدنی پڑے تو خرید لیا کریں. یہ آپ کو جملہ میرا عجیب سا لگے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگین کیپنگ ان مائنڈ، جب عمر کے حساب سے آپ بڑے ہوتے ہیں، سے آپ 65 68 70 70 پلس میں چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ جو میڈیکل ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ہوتے ہیں، یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ تھوڑے بہت اکیلے پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو سلامت رکھے، ان میں سے اگر ایک نہ رہے تو اکیلا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ عمر ویسے بھی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے کام جو پہلے آپ کر لیتے تھے اب وہ آپ نہیں کر پاتے. مثلاً اب آپ کے لیے ایون اگر اکیلے آپ رہتے ہیں اور بیل بجتی ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کا اپنے بیڈ روم سے اس گیٹ تک جانا اور اس شخص کو جس نے بیل بجائی تھی اٹینڈ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو آپ کو بہت سی اسسٹنس مل جاتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بہت سارے کام آپ ہیزیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑی چھوٹا سا کام ہے، آپ نے چائے پینی ہے اور وہ بعض اوقات آپ تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہو کہ اچھا میں کہوں نہ کہوں، چائے گرم کرنی ہے، ابھی تو میں نے گرم کروائی تھی یا میں دوبارہ کہوں گا. تو یہ اس قسم کی ہیزیٹیشن جو ہے وہ آپ کی ہوتی رہتی ہے، جو الٹیمیٹلی کیونکہ اس عمر میں آ کے یہ بہت سی ضروریات ہوتی ہیں. آپ اس سے بھی زیادہ جب بزرگی میں آ جاتے ہیں تو ایون بڑے چھوٹے چھوٹے کام، لائک آپ کو ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، اس میں ناڑا ڈالنا ہو، آپ کو واش روم جانے کے لیے، آپ کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے، مثلا سمپل سی بات ہے، آپ بیڈ پہ ہوں تو بیڈ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے. ایون چلیں ٹی وی کا ریموٹ تو آپ کے پاس ہو گیا، اے سی کا ریموٹ تو آپ کے پاس ہو گیا، لیکن کوئی چیز کے لیے آپ کو ہلنا جلنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ کا بیٹا ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، وہ یہ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی ایسا کرے، تو اس میں ہم تھوڑی سی ترتیب بنا لیتے ہیں. جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو ایک اٹینڈنٹ پرسنل ضرور لینا چاہیے، اور اس پہ جو پیسے آپ کے خرچ ہوں گے یہ آپ کو بہت سی مایوسیوں سے بچا کے خوشیوں کی طرف لے کر آئے گا. مجھے یاد ہے مائی مدر شی ڈائیڈ ایٹ این ایج آف 90، اور ان کے ساتھ ان کا اٹینڈنٹ ان کی ہوا کرتی تھی اور وہ سوتی بھی ان کے ساتھ تھی. اب میری امی جو تھی وہ دس واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ شی شوڈ لیو لائک دس، وہ ساری عمر ایک بڑی ایک شان کے ساتھ گزاری تھی انہوں نے. اب وہ اس ایج میں آ کے بار بار اپنی بہو کو کہیں کہ مجھے یہ چیز لا دو، یا تم یہ کر دو، یا فلانا کام کر دو. تو ایک اٹینڈنٹ تھی، وہ سو بھی جایا کرتی تھی، انہیں واش روم جانا ہوتا تو ان کو پکڑ کے لے جایا کرتی تھی، ان کو کپڑے پہنانے سے لے کے اور چھوٹے موٹے سارے کام کرنے کے لیے. اینڈ وی یوز ٹو پے اے لٹل منی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ بوجھ نہیں تھی کسی کے اوپر. ہمارے ہاں بعض اوقات جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے بالکل بھی ایسا ہم نہیں سوچتے، نہ سوچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے یا کچھ لوگوں کے لیے وہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو ہم جب اپنی نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑھاپا ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ، میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اپنا گھر جب بناتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر اسی وقت آپ کو ویژولائز کرنا چاہیے کہ اس میں میرے بڑھاپے میں میرا کمرہ کون سا ہوگا، اور وہاں پہ کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ اگر افورڈ کر سکتے تو ضرور ہونا چاہیے. اب کوشچن آ جاتا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اب دیکھیے جو نہیں کر سکتے ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے، اور اس صورت کے اندر پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ کو اپنا جو کمرہ ہے، جو آپ کا اپنا بیڈ ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں، مثلا پانی ہے. آپ اگر اٹینڈنٹ ہوگا تو آپ سے کہہ سکتے ہو گو اینڈ برنگ اے گلاس آف واٹر، یا آپ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ.
تو پھر جو آپ کی جس طرح آپ کی دوائی ہو گئی، آپ کا پانی ہو گیا، آپ کی چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں ہو گئیں، ایون آپ کا برش ہو گیا، ایون آپ کا تولیہ ہو گیا، آپ کا ٹیشو پیپر ہو گیا، یہ ساری چیزیں، آپ کا ایک چھوٹا سا بیگ بن جانا چاہیے جس میں آپ کا نیل کٹر ہو گیا، کاٹن بڈس ہو گئیں، تو تاکہ آپ کو مانگنا نہ پڑے، کسی کو بلا کے نہ کہنا پڑے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے کہ اولاد جو آپ کے ساتھ رہتی ہے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آپ ڈپنڈنسی شو کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کی جو ایک ذاتی حیثیت میں ایک جو آپ کا مقام ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یو فیل لٹل گلٹی بائی آسکنگ، بار بار کوئی کام کروانے کے لیے، اور اتنا کچھ آپ نے نوجوانی میں کمایا ہوتا ہے اور وہ آپ بچا کے رکھیں نا اس عمر کے لیے، پینشن آپ کی ہوتی ہے، یوز دس آن یو، اسپینڈ یور منی آن یو، پلیز اسپینڈ یور منی آن یو۔ بچوں کو بڑا کر دیا نا، پڑھا دیا نا، لکھا دیا نا، وہ کمائیں، اپنا سارا کچھ کریں، آپ کی بھی خدمت کر سکتے تو کریں، نہیں بھی کر سکتے آپ کا الٹرنیٹیو ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ سو دس may not be true، جو میں باتیں کر رہا ہوں سب پہ نہیں آئیں گی، ہمارے کچھ تو نظام اتنے اچھے ہیں، مثلا ہمارے دیہی علاقوں میں تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ تو بیٹے نے باپ کی اور باپ نے اپنے باپ کی اور بہنوں نے اور بھائیوں نے، وہ تو سارا سسٹم، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، وہاں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، شہروں میں آ کے اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر شہروں میں بھی آ کے جب اسی آپ عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہو اور بعض اوقات ظاہر ہے آپ کی بیٹیوں کی تو شادی ہوگی اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، لیکن بیٹوں کے ساتھ تو آپ رہتے ہو، تو وہاں پہ بہو بیٹی سے بھی زیادہ بڑھ کے عزیز اور پیاری ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بیٹی نہیں ہوتی، وہ بہو ہوتی ہے، وہ کتنا بھی پیار کرے، محبت کرے، ایک تھوڑی سی جو فرینکنس ہوتی ہے اتنی جس طرح آپ بالکل اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہو وہ قائم نہیں رہتی۔ مثلا اگر آپ نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر آپ کی دوائیاں ہو گئیں، آپ کی خوراک، اب دیکھیے بڑھاپے میں جا کے نا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کئی سالوں سے وقت پہ کھانا کھانے کی، ان کو اگر اس وقت پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کے لیے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ عادتیں پکی ہو چکی ہوتی ہیں نہیں سمجھ میں، تو اس لیے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ان کا یہ اولاد کا فرض ہے، لیکن اگر وہ اگین میں جو بار بار زور دے رہا ہوں، اگر وہ ایک اپنا اٹینڈنٹ رکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، یعنی جتنے پیسوں میں وہ آپ کام کریں گے وہ اس سے کئی ہزار گنا آپ کو تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، آپ کو خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اور میں آئی ڈو اٹ مائی سیلف، مائی پیرنٹس ہیو ڈن دس، میرے اپنی فیملی کے اندر، اینڈ پیپل آر ویری ہیپی۔ سو اٹس جسٹ اے تھاٹ، سو دین اگین if you want to share your views, please do share with me۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔